تو اس شخص کو بیوقوف اور عقل مند نہیں کہا گیا جو اپنی زندگی کو اپنے معیار کے مطابق گزارنا چاہتا ہے۔ تو آج کا نوجوان یہی چاہتا ہے اور اس وجہ سے اسلام سے دور ہے اور مذہب سے دور ہے اور دین سے دور نظر آتا ہے۔ تو یہ چند چیزیں ہیں جو نوجوان نسل کو اسلام سے دور ہوتی ہیں، اور مذہب سے دوری کے اسباب اور بھی بے شمار ہیں۔ اس میں سے پہلا یہ ہے کہ اولاد کی تعلیم و تربیت میں والدین جو ہے وہ اس کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ والدین کا تعلیم و تربیت کے لحاظ سے بھی اپنی اولاد پر توجہ کرنا بے حد ضروری ہے۔ سبحان اللہ۔ جب والدین دور جاتے ہیں تو پھر یہ کہتے ہیں کہ ہماری اولاد ہمارا خیال نہیں کرتی، ہم نے ان کے لیے زندگی کے یہ لمحات قربان کر لیے، شادی ہوئی تو مکان الگ لے لیا، اور ہم بوڑھے ہو گئے تو ایک گھر میں تڑپ رہے ہیں، ہم سے ہماری اولاد پوچھنا بھی گوارا نہیں کرتی۔ ان سب چیزوں کا ذمہ دار خود والدین ہوتے ہیں۔ شروع میں اچھی تربیت کی ہوتی، دین کی طرف بھی راغب کیا ہوتا، دنیا کے ساتھ ساتھ دین کی بھی تعلیم دی ہوتی، تو اولاد کو تربیت کے آداب بھی سکھائے ہوتے، تو آج اولاد والدین کے ساتھ یہ سلوک کرتی ہوئی نظر نہ آتی۔ ایک عربی کی شاعر گزرے ہیں، اس نے بڑا خوبصورت انداز شاعری اپنایا، تو وہاں پر ایک انداز یہ بھی لکھتے ہیں کہ لیس الیتیم من انتہا ابواؤہ، کہ یتیم وہ نہیں ہے جس کے ماں باپ فوت ہو۔ یتیم اسے نہیں کہا جائے، اس کا ایک اپنا نظریہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ لیس الیتیم، وہ یتیم اسے نہیں کہا جاتا جن کے ماں باپ فوت ہو جائیں۔ تو حیات الوصالہ کا ذریعہ ہے، تو والدین اولاد اپنی اولاد کو ایک مخلوق کے رحم و کرم پر چھوڑ جائے، ان بچوں کو یتیم نہیں کہا جائے گا۔ ان الیتیم هو الذی تلقى، یتیم اسے کہا جاتا ہے جن کے والدین اپنی اولاد کو تربیت نہیں، دین نہیں سکھاتے، دنیا کے ساتھ ساتھ دین کی تعلیم بھی لازمی۔ تو یتیم، یہ شاعر کہتا ہے کہ یتیم وہ نہیں ہے جن کے ماں باپ فوت ہو چکے ہیں، بلکہ یتیم تو وہ شخص ہے جن کے ماں باپ زندہ ہو اور اپنی اولاد کو تعلیم و تربیت سے آراستہ رکھے۔ کیونکہ بچے کے جو سیکھنے کے دن ہوتے ہیں تو وہ تو والدین کے ساتھ ہوتے ہیں، والدین ان کے ساتھ ہوتے ہیں، دن رات والدین کی تربیت میں ہوتا ہے، اور والدین انہیں اچھا طریقہ، اٹھنا بیٹھنا، سنت کے مطابق کھانا پینا، سنت کے مطابق لباس پہننا، سنت کے مطابق سلام دعا کرنا، بڑوں کا ادب کرنا، یہ والدین پر لازم ہے اپنی اولاد کو سکھانا۔ سبحان اللہ۔ تو والدین جب خود ان چیزوں سے نا آشنا ہو تو وہ پھر اپنی اولاد کو کیا تربیت دے۔ آج کا نوجوان اس لیے مذہب سے دور ہے کیونکہ والدین ہی اس کی تربیت کرنے سے قاصر نظر آتا ہے۔ توجہ ہی نہیں ہے والدین۔ ایک علاقے میں، ایک محلے میں، ایک گلی میں والدین دوسروں کے بچوں پر بڑی تنقید کر رہا تھا کہ فلاں کا بچہ دیکھو کتنا، کس قدر بے راہ روی کا شکار ہے، اس طرح بن چکا ہے، یہ بن چکا ہے، لیکن اس والدین کو اپنی اولاد نظر نہیں آتی کہ ہماری اولاد کون سی تربیت سے آراستہ ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ آج سب سے بڑا کام یہی ہے، سب سے بڑی تربیت یہی ہے، سکول کالجوں یونیورسٹیوں میں جانا بعد میں ہوگا، سب سے پہلی تربیت یہی ہے کہ والدین اپنی اولاد کو اچھے انداز سے دینی تعلیم سے بھی آراستہ کریں، تاکہ کل کو والدین بوڑھے ہو جائیں تو اولاد کو علم ہو کہ ہمیں اپنے والدین کی خدمت کرنا بھی ہمارا دینی مذہب اور دینی فریضہ ہے۔ یہ تو خود نہیں سکھاتا، اور بچوں کو نماز پڑھنا، نماز پڑھانا، نماز کے بارے میں سکھانا، وضو کرنا، وضو کے بارے میں سکھانا، یہ والدین پر لازم ہوتا ہے۔ اور والدین خود ہی بے نمازی ہوں تو پھر بچوں کو کیسے وضو سکھائیں گے؟
والدین کو خود غسل کے بارے میں علم نہ ہو تو وہ بچوں کو غسل کے فرائض کیسے بتائیں گے؟ والدین خود نماز جنہیں پڑھنا نہ آتی ہو تو پھر وہ اولاد کو کس انداز سے نماز پڑھنے کا عادی بنائیں؟ اور جب والدین خود اپنے والدین کی تربیت اپنے انداز سے اس کے ساتھ حسن سلوک نہیں کر رہے ہوں گے تو پھر ان کی اولاد ان کے والدین کے ساتھ حسن سلوک کب کرے گی؟ یہ سب سے بڑی تربیت کا انداز اور سب سے بڑی نوجوان نسل کا مذہب سے دور ہونا، اس میں سے 60 اور 70% والدین کا ہے جو بچوں کے ساتھ بیٹھ کر ٹیلی ویژن دیکھ رہے اور فحاشی آرام سے دیکھ رہے اور پھر کہتے ہیں کہ ہماری اولاد تربیت یافتہ نہیں ہے۔ تو تم نے کون سی تربیت یافتہ